قرآن و سنت میں قیامت کے آنے کے حوالے سے یا قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں؟ قرآن مجید نے ذکر کیا یوم یجمعکم لیوم الجمع، اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے والے دن، یعنی سارے انسانوں کو اکٹھا جمع کر لیا۔ آپ جب کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو گودام کو بند کرتے ہیں، سیل بند کر دیتے ہیں، آؤٹ لیٹ دکان بند ہو جاتی، اب بھائی گلے میں جتنا ہے اس کا دیکھا جائے گا، جتنا بچ گیا وہ دیکھا جائے گا، تاکہ یہ حساب لگا دیا جائے کہ کتنا گیا کتنا رہ گیا۔ اس کے لیے بھی آپ کو اپنا کاروبار اور اپنا وقت جو ہے ڈیوٹی کا اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک وہ دن ہے جس دن ہم سارے انسانوں کو جمع کریں گے، اور اسی لیے قیامت کا ایک نام یہاں سے جو ہے یوم الجمع بھی ہوا ہے۔ فرمایا ذالک یوم التغابن، اللہ اکبر، اور وہ دن جو ہوگا وہ گھاٹے کے ظہور کا دن ہوگا، اللہ اکبر، گھاٹا اس دن ظاہر ہوگا۔ یہاں تغابن کہا گیا ہے، تغابن ہے غبن بمعنی دھوکا۔ دھوکا دو طرف سے ہو سکتا ہے، دیکھیں ایک بندہ خود کو دھوکا دے اور ایک اس کو دھوکا دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک جو معروف طریقہ ہے کسی چیز کی کہ یہ ایک چیز آپ خرید رہے ہیں اور مارکیٹ کا چلن اتنا ہے کہ اس کی قیمت یہ ہے، لیکن ایک بندہ گیا اور اس چیز کے اوپر اتنا فدا ہو گیا کہ اس شخص نے مارکیٹ کے ریٹ اور دیگر جو اس کے معروف طریقہ اس سے ہٹ کر بہت زیادہ رقم اس سے لی، اس کو بھی غبن کہا گیا۔ اور ایک غبن اور گھاٹا یہ ہے کہ ایک گھٹیا ترین چیز ہے، لیکن اس کی آرٹیفیشل پیکنگ کو دیکھتے ہوئے، معاملات کو دیکھتے ہوئے بندہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ گھٹیا چیز اس قیمت کی تھی نہیں، کہ اتنی قیمتی رقم جو تیرے پاس ہے وہ دے کر تو اس گھٹیا چیز کو حاصل کرے۔ تو یہ گھاٹے والا دن ہوگا کہ جس دن کفار کو لایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں اتنی قیمتی زندگی دی گئی تھی اور جان دی گئی تھی، کفر جیسی گھٹیا چیز کے اوپر تم نے زندگی کو بیچ کر یہ گھٹیا سودا تم نے لیا، کفر تم نے خریدا، تو تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح وہ تو کفر کی طرف گیا جس کی زندگی اس نے برباد کر دی، قیمتی زندگی برباد کر کے کفر و شرک جیسے گھٹیا اور بدبودار اور ہلکی چیز اس نے خریدی اور کی انتہائی قیمتی دولت دے کر۔ اللہ جی، اس دن بندہ گھاٹے کا سودا کرے گا کہ قیمتی چیز بیچ رہا ہوگا اور گھٹیا چیز خرید رہا ہوگا۔ نماز جاری ہے جی، ادھر اعلان ہو رہا الصلاۃ خیر من النوم، وہ حافظ صاحب نیند سے زیادہ بہتر ہے، اور پھر بندہ نیند کو ترجیح دے تو گھاٹے کا سودا اس نے کیا۔ صحیح۔ تو یوم التغابن کہنے کی وجہ قرآن مجید میں قیامت کا دوسرا نام جو تغابن آیا وہ اس گھٹیا کام کی وجہ سے آیا۔ حضور سید عالم نے جو بات کی ہے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں حافظ صاحب، کہ جنتی جب جنت میں جائے گا نا تو اس کو دو مکان ملیں گے، اور الاعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، ہر مسلمان کو اللہ جہنم سے بچائے، آمین اللہم۔ وہ جب جہنم میں جائے گا تو اس کے بھی دو مکان ہوں گے۔ اور حضور سید عالم فرماتے ہیں بخاری شریف کے، یہ میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ حدیث کے مفہوم کو لا رہا ہوں، متن تو مختصر ہے، جو اس کا معنی مطلب بنتا ہے وہ صرف ایک تقریری انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ جب جنتی جنت میں جائے گا نا تو اللہ رب العالمین اس کے آگے سے پردے ہٹا کر جہنم دکھائے گا، فرمایا دیکھ تو نے یہ جو نیکی کے کام اور اچھے کام کیے تھے نا، اگر یہ نہ کرتا تو وہ جو جہنمی جو تیرا دوست ہے اس کے پڑوس میں جو مکان ہے وہ تیرے لیے تھا، یا اللہ، اور اس جہنمی کو پردہ ہٹا کے جنت دکھائی جائے گی کہ اگر تو اس جیسا نیک کام کرتا تو یہ گھر تیرے لیے بنایا گیا، تو لہٰذا اب یہ جنتی ہو گیا تو دونوں اس کے ہو گئے، تو جہنمی ہو گیا تو اس کا گھر بھی تیرا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باقاعدہ اس دن انسان کی آنکھیں کھلے گی کہ ہائے میں نے زندگی جیسی قیمتی چیز، ہائے میں نے اپنی جان، اپنی صبح، اپنی شام، اپنی دوپہر، اپنا شوق، اپنا جذبہ، اپنا غلبہ، اپنی عقل کی صلاحیت، اپنے بازو کی صلاحیت، اتنی قیمتی زندگی دے کر میں نے یعنی نافرمانی کا گھٹیا سودا خرید لیا، کفر کا گھٹیا سودا خرید لیا، میں نے شرک کا گھٹیا سودا خرید لیا، میں نے اللہ کو ناراض کرنے کا گھٹیا سودا خرید لیا، تو اس دن یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو قرآن مجید کے اندر میں نے صرف دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ قرآن مجید نے اسے یوم التغابن کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے۔